बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग का अमल किस तरह जारी है। मौजूदा हफ्ते में सऊदी एम्बेसी में वीज़ा लगने की तादाद और रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी एम्बेसी में कोटा सिस्टम कितना लगा हुआ है, ये सारी डिटेल हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको नेवटेक के बारे में अपडेट करेंगे कि नेवटेक की वजह से लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और नेवटेक की वजह से ही लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, जो इनके सेंटर्स की कमी है और अचानक से सऊदी गवर्नमेंट ने इसको पाकिस्तान के ऊपर लागू कर दिएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बल्कि तमाम ओवरसीज कंट्रीज के ऊपर जिनकी लेबर फोर्स वो अपने कंट्री में मंगवा रहा है, उन सब के ऊपर उन्होंने इसको ना मुसल्लत कर दिया गया, क्लियरली मुसल्लत किया। अगर हम इसको मजीद फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम सऊदी एम्बेसी की बात करते हैं कि सऊदी एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग का अमल कैसा जारी है। रवां हफ्ते में रोजाना की बुनियाद पर 20 पासपोर्ट का कोटा रहा और 20 पासपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर जमा होते रहे और 20 पासपोर्ट ही वीजा स्टैंपिंग के अमल में रहे। सोमवार और मंगल वाले दिन एम्बेसिडर नया आया था सऊदी एम्बेसी में। न्यू एम्बेसिडर ने चार्ज संभाला है सऊदी कौंसलेट कराची के अंदर। उसने इस अमल को तकरीबन रोक दिया है। 2 दिन वीजा स्टैंपिंग का अमल ऑलमोस्ट मुअत्तल रहा। उसने मंगल वाले दिन जितने भी पासपोर्ट थे उन सबको रिफ्यूज किया। रिफ्यूज करने के पीछे जो वजह थी कि अकद अमल उसके ऊपर उसी ही कफील, उस अकद अमल के ऊपर जो गुरफा तजारिया था वो इस्तकदाम ऑफिस का होता था। जिस ऑफिस का इस्तकदाम ऑफिस का होता था उसको उसने रिफ्यूज कर दिया। अब नॉर्मली सिचुएशन ऐसी होती है कि सऊदी गवर्नमेंट वीजा तो निकाल देती है और वीजा निकल भी आता है, लेकिन परेशानी कब होती है जब उसका गुरफा तजारिया करवाना होता है अकद अमल का। सऊदी अवेलेबल नहीं होता, सऊदी कंट्री से बाहर होता है, सऊदी किसी और सिटी में होता है। वीजे लेने वाला रियाज में है, वीजा देने वाला जद्दा में है। 1100 किलोमीटर का फासला है। गुरफा तजारिया वो किसी भी इस्तकदाम ऑफिस से जाके करवा लेते हैं। अब गुरफा तजारिया हो गया, बेसिकली सऊदी गवर्नमेंट ने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन परेशानी कब आती है जब इस जैसे कौंसलर जनरल सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में आ जाते हैं और वो इसी चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि ये गुरफा तजारिया वही बंदा करवाए जिसने वीजा जारी करवाया है, जो कफील है। वहां पे काफी परेशानी है। वो कफील मैक्सिमम मोर देन 50% कफील खुद अवेलेबल नहीं होते। उनके ऑफिस होते हैं, उनके लोग होते हैं जो ये सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन कफील खुद नहीं होता। परेशानी वहां पे होती है। अब इस परेशानी का हल पाकिस्तानियों के पास तो है नहीं, ये खुद सऊदियों के पास है और सऊदी ही इसको रिफ्यूज कर रहे हैं। सऊदी ही इस परेशानी का बाइस बन रहे हैं। सऊदी ही इन चीजों को मैनेज करने में या नाकाम है या वो अपनी अथॉरिटी को ही एक्सेप्टेबल नहीं है। जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदी अरेबिया ने एक पेपर जारी कर दिया, उसको ऑथराइज कर दिया, उसके बाद दूसरा बंदा उसको रिफ्यूज क्यों करे? सऊदी एम्बेसी का रिफ्यूज करने का कोई जवाब बनता नहीं है, खा वो कफील ने करवाया हो या किसी इस्तकदाम ऑफिस ने करवाया हो। ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात से मुश्किलात पैदा कर रहा है। ये अमल सिर्फ कराची एम्बेसी में जारी है, इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में रूटीन वाइज वीजे लग रहे हैं। अगर आप हम सायम वाले की एम्बेसीज की डिस्कस करें, ढाका देख लें या मुंबई देख लें या दिल्ली देख लें, किसी एम्बेसी में इस तरह की सूरत हाल नहीं है। वहां पे रूटीन वाइज नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट लागू की गई, जिस तरह नेवटेक लागू किया गया वो उधर भी लागू किया गया, उधर वीजा लग रहा है। लेकिन ये वाली शर्त नहीं लागू की कि अकद अमल के ऊपर जो गुरफा तजारिया की स्टैंप है वो उसी सऊदी की हो जो कफील है। ये सिर्फ और सिर्फ कराची एम्बेसी में हो रहा है। इवन इस्लामाबाद में भी नहीं हो रहा, मनीला एम्बेसी में भी नहीं हो रहा, ना दिल्ली में, ना मुंबई में, ना ढाका में, किसी एम्बेसी में ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर पाकिस्तानी वीजा की देखें तो मोर देन 90% पाकिस्तानी वीजा कराची एम्बेसी में आते हैं। ओनली 10% इस्लामाबाद से प्रोसेस होता है। इस्लामाबाद की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इस्लामाबाद में मसले मसाइल लोगों को ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। कराची में कंपैरेटिवली काम इजी हो जाता है। लोग यही समझते हैं कि हम लोग कराची वकाला बनवाएंगे, हमारा वीजा लग जाएगा, हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गाहे बगाए पिछले 1 साल के अंदर इन लोगों को मुश्किलात के अंदर घेरा जा रहा है। कभी ड्रॉप बॉक्स का कोटा लगा दिया जाता है, कभी इस तरह की शराइत लगा दी जाती है और कभी नेवटेक के ऊपर एतराजात लगाकर सारे के सारे पासपोर्ट बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये तो वो मसले मसाइल थे जिनका इस वक्त पाकिस्तानियों को सऊदी एम्बेसी की तरफ से परेशानी का सामना है। लेकिन
اگر ہم مزید آنے والے دنوں کی بات کریں، نیکسٹ ویک کی اگر ہم اس کو ڈسکس کریں، تو اس میں بھی نیو ٹیک کی وجہ سے جو ویزا کی تعداد ہے، پاسپورٹ کی تعداد ہے، وہ بہت ہی کم ہے. پاسپورٹ نہ ہونے کے برابر سعودی ایمبیسی میں جا رہے ہیں. اگر جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، 20 پاسپورٹ کا کوٹا روزانہ کی بنیاد پہ سعودی ایمبیسی میں لگا ہوا ہے، اور کسی بھی ڈراپ باکس والے کے پاس 20 پاسپورٹ بھی پورے نہیں ہو پا رہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ لیبر تک کے پاسپورٹ کے اوپر نیو ٹیک لگ گیا ہے. اپوائنٹمنٹ کے لیے کراچی کا بندہ بھی راول پنڈی جا کے اپنا نیو ٹیک کروا رہا ہے، رحیم یار خان کا بندہ بھی راول پنڈی جا کے نیو ٹیک کروا رہا ہے. اور پچھلے دنوں تو اس حد تک پریشانی تھی کہ پورا فروری کا مہینہ کسی بھی ڈیٹ میں کوئی بھی سلاٹ اویلیبل نہیں تھی لیبر کے لیے. لیکن کچھ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں پاکستانیوں پر رحم کھایا یا جو بھی کیا، کہ انہوں نے سلاٹس دہلی کی بنیاد پر ایک سیشن کی بجائے ڈبل سیشن کر کے سلاٹس دہلی کی بنیاد پر جاری کر دیا. اور اویلیبل ہے اس وقت ڈیٹس. ہم نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سلاٹ اویلیبل نہیں، لیکن آج آپ چیک کریں گے تو آپ کو سلاٹ مل جائے گی. آپ کو روزانہ کی بنیاد پر 14 تاریخ کو مل رہی ہے، 13 کو نہیں مل رہی، 14 سے آن ورڈ، ایون سنڈے کی بھی چھٹی نہیں آ رہی. لیبر کے لیے آپ کو سلاٹ ایزیلی مل جائے گی، سنڈے والے دن بھی مل جائے گی. ایک سیشن 90% کا ہے، دوسرا سیشن 40% کا ہے. 40 والی ایکچوئل سلاٹ تھی، اور جو 90 والی سلاٹ ہے یہ انہوں نے ایڈ کی ہے تاکہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اور جو ہمیں ڈر ہے، ہم نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ اس وقت جو سب سے میجر ڈر ہے وہ ہے آنے والے دنوں میں رمضان شروع ہو رہا ہے، ٹائمنگ کم ہے. جب یہ تمام لیبر کے پاسپورٹ نیو ٹیک کلیئر ہو کے ایمبیسی جائیں گے تو رش ایک دم سے ہزاروں کی تعداد میں رش ہو جائے گا. اگر اس وقت بھی یہی کوٹا رہا تو یہ مینج نہیں ہو پائے گا. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پچھلے سال رمضان شریف میں ہی ایسا ہوا تھا کہ جب رمضان شریف میں یوم تاسیس کے بعد آپ سے مینج نہیں ہو پائے وہ پاسپورٹ جو روزانہ کی بنیاد پر جا رہے تھے، تو کوٹا لگا، کوٹے کے بعد ایکسس پاسپورٹ ہوئے اور پھر خانچہ شروع ہو گیا. پہلے 5,000 کا خانچہ، 10,000 کا خانچہ، اور اس نے اپنی پیک پوزیشن 35,000 روپے پر پاسپورٹ کا خانچہ ڈراپ باکس والے نے وصول کیا. اور ان کے جو ایجنٹس تھے انہوں نے مختلف لوگوں سے 50,000 روپے بھی وصول کیے. لیکن جو ایکچوئل خانچہ جو ڈراپ باکس والا وصول کر رہا تھا وہ 35,000 روپے پر پاسپورٹ تھا. ہمیں ڈر یہی ہے کہ اگر یہی سچویشن رہی تو رمضان شریف میں خانچہ لگے گا اور خانچے کے بعد ڈراپ باکس والے پاسپورٹ لینے سے انکاری ہو جائیں گے، اور وہ کسی بھی صورت میں نارمل روٹین وائز پاسپورٹ نہیں لیں گے بغیر پیسوں کے. ان کو آلریڈی ایک دفعہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ حرام کا مال ان لوگوں کو ڈراپ باکس والوں کو لگا ہوا ہے. وہ اس چیز سے بالکل بھی باز نہیں آئیں گے، کسی صورت نہیں آئیں گے، کیونکہ ان رمضان شریف آ رہا ہے، ان لوگوں نے عمرہ بھی کرنا ہے آپ لوگوں کے پیسوں پہ. ایسے پیسوں پہ انہوں نے عمرہ بھی کریں گے، ایسے پیسوں سے یہ اپنی زکوٰۃ بھی دیں گے. زکوٰۃ بھی ان لوگوں نے نکالنی ہے، اور وہ کہاں سے پیسے آئیں گے؟ وہ آپ لوگوں سے بلیک میل کر کے آپ لوگ کو زد و کوب تو نہیں کر سکتے، لیکن اس سے کم کسر بھی نہیں چھوڑتے. یعنی کہ 35,000 روپے، 20,000 روپے، جتنا بھی ان لوگوں نے بدماشی کرنی ہے وہ تو ان لوگوں نے کرنی ہی کرنی. ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے 5 سٹار عمرہ کرنا ہے، وہ مہنگا بھی بڑا ہوتا ہے. ان لوگوں نے غریب لوگوں والا عمرہ بھی نہیں کرنا جو کم پیسوں میں ہو جاتا ہے. تو وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو عمرے کے پیسے اکٹھے ہوں گے نا، ادروائز ان کو کوئی پیسے نہیں دیتا. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے اور سعودی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی کوٹا سسٹم نہ لگائیں، تاکہ غریب عوام کو اس بے جا مشکل سے، جو ایک ان کی من گھڑت مشکل ہوتی ہے کہ کوٹا لگ گیا، ہم لوگ پاسپورٹ آپ کا نہیں ڈالیں گے جب تک پیسے دیں گے، اس چیز سے بچایا جا سکے. آپ کوٹا لگاتے ہیں، پھنس غریب عوام جاتی ہے. ریکویسٹ صرف آپ سے یہی ہے، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ کوٹا نہ لگائیں. ریگولر روٹین میں پاسپورٹ آپ وصول کریں گے، سٹیمپ کریں گے تو کسی کو بھی مشکل نہیں ہوگی. اگر ہم روٹین وائز دیکھیں تو ہماری جو کمپیٹیٹر کراچی کی جو کمپیٹیٹر ایمبیسیز ہیں نا، دہلی یا ممبئی، دونوں میں اس سے زیادہ پاسپورٹ ہوتے ہیں. وہ ڈیلی کا کام ڈیلی کر رہے ہیں. تو ریکویسٹ آپ سے بھی ہے، یوم تاسیس کے بعد آپ کسی بھی قسم کے کوٹے کے اوپر نہ جائیں. آپ ایزیلی سموتھلی کام کریں، جتنے پاسپورٹ آئیں لگائیں گے، نہ تو برڈن آپ کے اوپر آئے گا نہ پبلک کے اوپر آئے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ایک پاک سرزمین سے آئے ہوئے ہیں، آپ سے واسطہ ہے کہ ان لوگوں کو راہ دکھا دی جاتی ہے، کوٹا لگا کے راہ دکھا دی جاتی ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں، ایسے کاموں میں ملوث ہوں. تو کوشش یہی ہے کہ ایسے کاموں میں ملوث ہونے سے بچایا جا سکے.
کمنٹ سیکشن میں بھی کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ نیوٹیک کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ لوڈ اور لوڈ کا، جی نہیں، یہ ان سے بھائی سے گزارش ہے، اریب گجر صاحب ہے، ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ لوڈنگ اور لوڈنگ کے اوپر ابھی تک نیوٹیک نہیں لگا، واحد یہی ڈائریکٹ ویزا بچ گیا ہے جس کے اوپر نیوٹیک نہیں ہے۔ عمل انشاءات کے اوپر لگ چکا ہے، عمل بنا کے اوپر لگ چکا ہے، انلوڈنگ انلوڈنگ لیبر عامل تحمیل و تنزیل کے اوپر ابھی تک نیفٹیک نہیں لگا، اس کے ساتھ عامل منزلی کے اوپر بھی نہیں لگا اور سائیکے خاص کے اوپر بھی ابھی تک نہیں لگا۔ امید کی جا رہی ہے یہ تینوں ٹریڈ سموتھلی چلیں گے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام ٹریڈز، عامل بننا بھی ہو گیا، عامل انشاءات بھی ہو گیا، باقی ٹیکنیکل جتنے بھی ٹریڈز ہیں ان کے اوپر بھی اس وقت تک لگ چکا ہے۔ ایک اور بھائی نے ویکسینیشن کی بات کی، تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ریلیکسیشن جاری کر دی گئی ہے۔ پہلے دن کافی لوگ آف لوڈ ہوئے تھے، ان سے معذرت انہوں نے کی ہے کہ یہ کنفیوژن ہوگی یا جو بھی ہوا تھا، آپ لوگوں نے رولز کو فالو نہیں کیا۔ ہم نے تو 28 دن پہلے پبلکلی اناؤنس کر دیا تھا کہ بندوں 28 دن پہلے ویکسینیشن لگوائیں اور پھر اپنی ٹریولنگ کریں، لیکن ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ویکسینیشن ہونی چاہیے، بیفور ٹریولنگ ہونی چاہیے، خواہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی آپ کروا لیں۔ اور ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہر ایئرپورٹ کے اوپر ایک سینٹر ہونا چاہیے، ایک آپ کا نمائندہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ موجود ہونا چاہیے، جو اسی وقت ویکسینیشن لگا کر کارڈ جاری کر دے اور وہ ایزیلی سموتھلی ٹریول ہو جائے۔ یہ پاکستانی گورنمنٹ ایسی پریکٹس کر چکی ہے۔ حج سیزن میں اور رمضان سیزن میں آج سے 3 سے 4 سال پہلے بھی ایک دفعہ یہ ہوا تھا، اس وقت پاکستانی گورنمنٹ نے یہ پریکٹس کی تھی۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس طرح کی پریکٹس کو دوبارہ کیا جائے اور پاکستان کے جتنے بڑے ایئرپورٹس ہیں جس میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، پشاور اور سیالکوٹ شامل ہے، ان کے اوپر ایک ایک پبلک جو ہیلتھ وزٹرز ہیں ان کو تعینات کیا جائے، تاکہ اسی وقت پولیو کے قطرے پلا کر فوراً ہی ان کو کارڈ جاری کر دیا جائے اور وہ اپنی ٹریولنگ کر سکے، کسی بھی پاکستانی کا لاکھوں روپے کا نقصان نہ ہو۔ کیونکہ اس وقت میکسیمم جتنے بھی افراد پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں وہ آلموسٹ نان ریفنڈیبل ٹکٹس کے اوپر جا رہے ہیں، اور کچھ ٹریول ایجنٹس ریفنڈیبل ٹکٹ کو بھی نان ریفنڈیبل بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اگر چارجز جو کینسلیشن چارجز ہے وہ 20,000 ہے تو وہ 30,000 بنا کر بندوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی المیہ ہماری قوم کا ہی ہے کہ 20,000 کینسلیشن ہے تو 30,000 بنا کے بتائی جاتی ہے اور اس کو مینج کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی قسم کا آپ کو کنفیوژن ہے ویزا پروسیسنگ کے معاملے میں، آپ کوئی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے کمنٹس کے اوپر انشاءاللہ سیٹرڈے والے دن ایک مکمل اور جامع ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کی وہ مسائل ڈسکس کریں گے جو آپ کو کرنٹلی فیس ہو رہے ہیں، جن سے آج کی ڈیٹ میں آپ گزر رہے ہیں۔ جو ویزا پروسیسنگ میں آپ کو آج مشکلات آ رہی ہیں وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ سیٹرڈے کو ایک جامع ویڈیو بنائیں گے، آپ کے کمنٹس اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔